اور ایک امام صاحب کو کہیں جانا تھا تو بولا رے بھائی میں کال کے وسوم تو نماز کے پڑھاوے کوئی نمازی میں سے دیکھا کہ نماز پڑھا پاو کوئی چھے تو ایک نمازی بولا کہ میں پڑھے دوں پڑھا پاو نمازیں پڑھانا چاہیے نا کی کرنا چاہیے پڑھے دوں. امام صاحب بول کے چلے گئے. ظہر کے وقت میں آگے بڑھا نماز پڑھانے کے لیے تو یہ سری نماز ہے, جہری نماز نہیں ہے, یعنی بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنا ہے. ظہر میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا ہے نہیں, آہستہ پڑھتا ہے نا, یہ سری نماز ہے. ظہر پڑھا دیا, عصر بھی پڑھا دیا, یہ بھی سری نماز ہے. اب آیا مغرب کا وقت, یہ نماز جہری ہے, بلند آواز سے قرآن پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, بلند آواز سے قرآن پڑھنا ہے. اچھا دیکھیے گا قربان جائیے, ہم لوگوں کی مسجدوں میں نہیں, آپ کلکتہ آئیے, لکھنؤ جائیے, بمبئی جائیے, بڑی بڑی مسجدوں میں جہاں امام صاحب نماز پڑھائے گا وہیں دروازہ ہوتا ہے, وہیں دروازہ ہوتا ہے. ادھرے سے دروازہ, امام صاحب دروازہ کھولا, کھڑا ہوا, نماز پڑھایا, پھر دروازہ کھولا, نکل گیا. بیچ مسجد سے نہیں آتا. بڑی بڑی مسجدوں میں بڑی ایسے ہی ہے, ایسی سسٹم بنا ہوا ہے. یہ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے, نماز میں کچھ بھول گئے, پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا. کیا دے دیا؟ لقمہ دے دیا. اچھا مسئلہ جانتا تھا یہ نہ تھا, یہ سوچا رے باپ میں سجدہ سہو کروں کہ نہیں کروں. اگر سجدہ سہو کر لیتے ہیں, اگر سجدہ سہو نہیں ہوگا تو سب پکڑے گا. کیا ہم سجدہ سہو کر لیتی؟ سجدہ سہو نہیں کریں گے, اگر کرنا تھا پھر بھی پکڑے گا, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بولا اچھا ٹھیک راستہ چھے. وہ تیسری رکعت نماز پوری کر کے سجدہ میں گیا نا, وہ چپ چاپ اٹھا, کنڈی کھولا, باہر نکل گیا. تمام نمازی سجدے میں سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, کوئی 3 مرتبہ پڑھا, کوئی 5 مرتبہ پڑھا, کوئی 11 مرتبہ پڑھا. ابھی کتنا پڑھے گا؟ ایک آدمی کرے بھائی نماز, مولوی صاحب ماتھا کہے نہ اٹھا رہے. ایک آدمی ایسے دیکھ رہا, بولا بھائی مولوی صاحب نہیں, مولوی صاحب بھاگے گئے. امام کی عزت کرو, امام کا قدر کرو. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ امام صرف امام نہیں ہے, امام محلے کا سردار ہوتا ہے. جس کو امام بناؤ اس کی عزت کرو, اس لیے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو, وہ آپ کی نماز کا ضامن ہے. آپ تو صرف نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو. قرآن پڑھنا ان کا کام, آپ کی نماز کی ذمہ داری امام کے کندھے پر ہے. حشر کے میدان میں اس نماز کا سوال اور قربان جاؤ یہ امام صاحب دیں گے. اس لیے اپنے امام کی عزت کرو. امام خوش رہے گا, اللہ محلے میں خوشحالی پیدا فرمائے گا. امام کا گھر میں پریشانی ہوگی, امام خوش نہیں رہے گا, محلے میں خوشحالی پیدا ہو نہیں سکتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر امام کو خوشحال کیجئے, ان کو تحفہ تحائف دے دیجئے, ان کو کپڑا پہنائیے, ان کو کھانا کھلائیے, جہاں تک ہو سکے بڑھ چڑھ کر ہر مہینہ کچھ نہ کچھ اپنے امام کو دیجئے, تاکہ امام کا دل خوش رہے گا, اللہ خوش ہوگا, اللہ آپ کے گھر میں خوشی پیدا فرمائے. اور قربان جا وہ امام صاحب جن کی تنخواہ, قربان جائیے, تنخواہ امام صاحب کی تنخواہ, امام صاحب کی سیلری کیا ہے؟ 5,000, 8,000, 7,000, 3,000. ایک امام صاحب سے پوچھے کہ حضرت کتنے مہینے ہو گئے؟ بولا کہ حضرت کیا بولیں, 8 مہینے ہو گئے ہم کو. ہم نے کہا کہ تنخواہ کتنی ہے؟ بولا 1,800 روپے. سوچو, کیا 1,800 روپیہ میں آپ کا گھر چل جائے گا؟ ایک مسجد کے صدر صاحب تھے, صدر صاحب جانا نا, صدر صاحب تھے, اس کے بیٹے کو نوکری نہیں لگ رہی تھی, تو امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب دعا کر دیجئے میرے بیٹے کو اچھی نوکری مل جائے. تو امام صاحب نے کہا کہ یا اللہ صدر صاحب کے بیٹے کو نوکری دے دے اور اس کو اتنی تنخواہ ملے جتنی تنخواہ میری ہے. صدر صاحب گرم ہو گیا کہ کیا دعا کر رہے ہیں آپ, یہ کیا دعا کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ تو بولے کہ کہے ہم کو 5,000 دیتے ہیں تو آپ کو افسوس نہیں ہوتا ہے؟ اب بیٹا کو 5,000 ملے گا تو افسوس لگ رہا ہے, تو سوچو تو صحیح میرا گھر کیسے چل رہا ہے. تو اس لیے نوجوانوں مسلمانوں, امام کی تنخواہ ابھی کے دور میں کہتا ہوں کہ امام کی تنخواہ کم سے کم 25 سے 30 ہزار ہونا چاہیے.
महंगाई के जमाना ना है, का इमाम का बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, इमाम भटभटिया नहीं चलाएगा, खाली तुम ही उड़ाओगे। हाँ, इमाम को खुश रखो, इमाम की इज्जत करो, इमाम का इकराम करो, इनका एहतराम करो, इंशाअल्लाह इमाम अच्छा रहेगा, आपका मोहल्ला अच्छा रहेगा, इमाम खुशहाल रहेगा, आप खुशहाल रहिएगा, इमाम परेशान रहेगा, आपके घर में कभी खुशहाली पैदा हो नहीं सकती। इसलिए आप जिसके पीछे भी नमाज पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी इज्जत करें। तो मुअज़्ज़ज़ सामने, अब वैसे नमाजी वैसे इमाम क्या, अब वो 4-5 लड़का सफ़र कर रहा था और उसमें से एक लड़का नमाजी था, अभी नया नया नमाजी बना ही था। मस्जिद बना रहे हैं, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बाबू बेटा बैठ के नमाज, बैठ के पानी पियो, बैठ के पानी पियो, खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है ठीक है, हो जाता है। लेकिन सुनो, खड़े होके भी पानी पी सकता है, पी सकता है, रास्ता है, हाँ रास्ता है, लेकिन खड़े होके पानी पीना ये बेअदबी है, नहीं पीना चाहिए और कुर्बान जाइए। और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि सुन्नत के खिलाफ भी है। अब बहुत सारी बीमारी भी है, खड़े होकर पानी पीने में रीढ़ की हड्डी की बीमारी पैदा होती है, और साथ ही साथ पर्दे की अगर यहाँ पर ख्याल ना होता तो कुछ और बताता, वो बहुत बड़ी बीमारी होती है मर्द को, जो खड़े होकर पानी पीता है, मर्द को बहुत बुरी बीमारी होती है नाजुक जगहों पर। इसलिए खड़े होकर पानी ना पियो, जो खड़े होकर पानी पीता है घुटने के दर्द में वो बहुत जल्दी वो क्या कहते हैं कि मशगूल हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो जाएगी, जिस्म के अंदर में दर्द पैदा होना शुरू हो जाएगा, हार्ट अटैक उसको जल्दी आएगा जो खड़े होकर पानी पिए। इसमें हिकमत है, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, अमल में हिकमत है कि मुसलमान हो बैठकर पानी पियो, मुसलमान हो बैठकर खाना खाओ, चलते फिरते खाना नहीं खाना है, चलते फिरते पानी नहीं पीना। तो मेरा मौजू क्या था, नमाज के बारे में। देखो एक बात याद रखो, ये नमाज जो है, रोजे का हुक्म जमीन पर आया, रोजे का हुक्म कहाँ आया, जमीन पर आया। ज़कात का हुक्म कहाँ पर आया, अरे बोलो भाई, ज़कात का हुक्म कहाँ आया, जमीन पर। हज करने का हुक्म कहाँ आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को कहाँ बुलाया, अर्श पे बुलाया, मेराज पे बुलाया, अर्श पे बुलाया। मुसलमानों, ये नमाज को आप क्या समझते हो, हल्के में ना लो, कसम खुदा की ये वो अमल है, अल्लाह आपकी जिंदगी को बदल देगा, अल्लाह आपके घर के हालात को बदल देगा, अल्लाह आपके कारोबार को बदल देगा, अल्लाह आपके बिजनेस को बदल देगा, अल्लाह आपके तिजारत को बदल देगा, अल्लाह आपके चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। पहले नमाज पढ़कर तो देखो नमाज में मिलता क्या है। आमीन। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। अच्छा, सारी बातें हो गई, लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब, मेरे हबीब ठहर जाइए, तोहफा ले जाइए। क्या ले जाइए, तोहफा। तोहफा कहा कि या अल्लाह क्या तोहफा है। अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज है। कहो तो नमाज 50। अच्छा ये बात बताओ, अगर वो 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता, अल्लाह होता क्या, जो पढ़ने वाला वो पढ़ता, अरे जो पढ़ने वाला है वो पढ़ता इंशाअल्लाह जरूर पढ़ता। ये 50 वक्त क्या, हम कहते 100 वक्त की भी नमाज अगर रहती तो इंशाअल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता। ए बाबू बैठ जाओ, ए बाबू बसे जाओ, ओखाने बसो। तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह कि क्या मिला तोहफे में। कहा कि मूसा 50 वक्त की नमाज मिली है।
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ واپس جائیے، اللہ سے کم کروائیے، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، یا رسول اللہ یہ 50 وقت کی نماز تو بہت ہے، کم کروائیے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گئے، کہا کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی، تو اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز کم کر دی گئی۔ کتنا رہ گیا؟ 45۔ بولو بھائی 45 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 5۔ بولا ایک بار اور جائیے، پھر ایک بار گئے تو اللہ نے 5 کم کر دی، کتنی رہ گئی بھائی؟ 40۔ موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے 9 بار گئے، 9 پچے 45 وقت کی نماز ختم ہو گئی، تو 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ بولا 5۔ بولا ایک بار اور جائیے۔ اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ دل سوچتا ہوگا ایک بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم تھے، نماز کا پھر جھمیلے ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اب میں نماز کم کرنے کے لیے اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے، میں نماز پڑھوں گا، میری امت نماز پڑھے گی۔ یہ گفتگو کو اللہ نے سنا تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب میرا قول پکا ہے، میرا وعدہ پکا ہے، میرا قول سچا ہے، میں نے 50 وقت کی نماز آپ کو دیا، یہ نماز کم ہو کر 5 وقت کی رہ گئی ہے، جو بھی بندہ جو بھی بندی جو بھی آپ کی امت یہ 5 وقت کی نماز پڑھے ہم اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا شورو عالم صاحب، جناب مولانا شورو عالم صاحب، اللہ اکبر۔ 5 وقت کی نماز پڑھو میرے بچوں، انشاءاللہ اللہ تمہیں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا، اور جو مسجدوں کو ویران کرے گا، جو مسجدوں کو چھوڑ دے گا، پھر اللہ اس کی پرواہ نہیں رکھتا ہے، پھر وہ اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں مسجدوں نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، نماز تو نوازنا چاہتی ہے، ہم لینا ہی نہیں چاہتے۔ بھائی مسجد جاؤ گے نماز پڑھو گے تب نہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ بہت سارے نوجوان ہمارا صرف جمعہ پڑھتا ہے، آج وعدہ کرو گے انشاءاللہ ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، صرف ہم جمن میاں بنے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آج کی صبح سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کتنے لوگ پکا وعدہ کرو، ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ تیار ہو 5 وقت کی نماز انشاءاللہ۔ امام صاحب کل سے مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، پیچھے موڑ کے دیکھیں گے ایک بھی نہیں، پیچھے نہیں، انشاءاللہ وعدہ کیا ہے بچے لوگ، یہ سب وعدہ کیے ہیں تو یہ تو کم سے کم 5-10 تو ضرور تیار ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ بات سمجھ رہے نا؟ بات سمجھ رہے نا؟ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ اس لیے نوجوانوں نماز کو میرے بچوں نہ چھوڑو، مومن کی پہچان ہے، مومن کا معراج نماز ہے۔